بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ سنائیں گے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا اور کیوں دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بی بی فاطمۃ الزہرا کے سب سے بڑے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے نواسے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی خبر ملی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لائے اور ان کا نام حسن رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام کی عمر 33 برس اور 6 دن تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنے کے بعد عبداللہ ابن عباس، قیس ابن سعد، عبادہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی۔ اس کے بعد سب حضرات نے بیعت کر لی جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری جمعے کے دن کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے اپنی رضامندی اور خوشی سے بیعت کر لی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے مستقبل کا جائزہ لیتے ہوئے لوگوں سے اسی وقت ایک شرط طے کی، اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کرنا، اور اگر میں جنگ کروں تو تم سب میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا۔ تمام لوگوں نے شرط قبول کی۔ آپ حکومت کا انتظام سنبھالنے لگے، احکام جاری کیے اور مقدمے کے فیصلے کیے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے حکومت کے تخت کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کا اجرا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنے اور فساد کے خاتمے کے لیے قرآن مجید اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسن علیہ السلام صلح کے بعد مدینہ منورہ میں ہی گوشہ نشین ہو گئے، لیکن حق کے مرکز اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سرچشمہ امام حسن علیہ السلام کا قائم رہنا دین کے دشمنان کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اسی لیے جودہ بنت اشہد، جو کہ امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی، اسے کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسۂ رسول امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کرنے کا کہا۔ ابن سعد، ابن عبداللہ اور ابن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے امام حسن علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت کو اس سے بہت خوشی ہوئی، مگر جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر کے چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ بہت قریب زمانے میں آپ علیہ السلام کی بیوی جودہ بنت اشہد نے آپ کو زہر دے دیا۔ ہیرے کو پیس کر امام حسن علیہ السلام کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام نے زہر پی چکے تھے تو آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ جب آپ کو قے آئے تو وہ ٹکڑے باہر گرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کو 40 روز سخت تکلیف رہی اور قریب شہادت جب آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، اے میرے بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس کو قتل کرو گے؟
حسین نے جواب دیا، بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ متقی میں حقیقی ہے، اس کا اور میرا فیصلہ بروز محشر ہوگا اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میرے بھائی میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مصیبت میں مبتلا ہو۔ میں نہیں چاہتا اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے تو آپ اسے بے گناہ قتل کریں۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے، لیکن اس مرتبہ کا زہر بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی کیا شان ہے! آپ علیہ السلام سخت تکلیف میں ہیں، آنتیں کٹ کر کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت میں عدل و انصاف کا نام مٹنے نہیں دے رہا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 45 سال تھی جب آپ علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا اور 5 ربیع اول کو مدینہ منورہ میں شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔